السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتی ہوں آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے، عافیت میں ہوں گے۔ آج کا لیکچر شروع کرتے ہیں۔ پہلے میں یہ بتانا چاہتی ہوں کہ آج کا جو لیکچر ہے وہ ایک توضیحی بیان ہے، یعنی ایک وضاحت ہے۔ ایک میرے پچھلے لیکچر میں، جو کہ میں نے تقریباً 2 لیکچر قبل کیا تھا مذہبی تعصب کے عنوان سے، تو اس میں ہم نے امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ کا نقطہ نظر جو مذہبی تعصب کے حوالے سے انہوں نے پیش کیا تھا، اور انہوں نے مذہبی تعصب کو شیطان کا ایک مضبوط دروازہ قرار دیا کہ جس سے کہ انسان شیطان کے حملے کی طرف یعنی والنریبل ہوتا ہے، اور پھر شیطان کی پیروی بھی کرنا شروع کر دیتا ہے۔ تو مجھے یہ لگا کہ اس میں ایک نقطے کی وضاحت کی ضرورت ہے، لہٰذا آج کا جو یہ سیشن ہے یہ اسی وضاحت کے لیے رکھا گیا ہے۔ تو شروع کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، رب زدنی علما، یا حی یا قیوم برحمتک استغیث، اصلح لی شأنی کلہ ولا تکلنی الی نفسی طرفۃ عین، آمین یا رب العالمین۔ تو مذہبی تعصب کے حوالے سے ایک توضیحی بیان ہے، یہ ایک وضاحتی بیان ہے۔ سب سے پہلے لفظ تعصب کی جو ڈیفینیشن ہے اس پہ بات کر لیتے ہیں۔ اردو لغت میں تعصب کے معنی کیا ہیں، اس میں جو بیان کیے گئے ہیں معنی وہ میں آپ سے شیئر کرتی ہوں۔ بیجا رعایت، بیجا طرفداری، حمایت، حقیقت ظاہر ہونے کے بعد بھی حق بات سے انکار۔ اور اسی طرح اگر ہم انسائکلوپیڈیا بریٹانیکا میں دیکھیں تو جو مجھے ڈیفینیشن پریجڈس کی ملی وہ کچھ یوں ہے، یعنی پریجڈس بیسکلی تعصب کی جو انگلش ٹرانسلیشن ہے وہ پریجڈس کہلاتی ہے۔ تو پریجڈس اٹ سیز is an adverse or hostile attitude toward a group or its individual members، یعنی ایک منفی، ایک دشمنی والا رویہ کسی ایک گروہ کے ساتھ یا کسی ایک شخص کے ساتھ جو اس گروہ سے اس کا تعلق ہو، generally without just grounds or before sufficient evidence۔ یعنی یہ رویہ usually یعنی اکثر یہ کسی یعنی ٹھوس بنیاد کے بغیر ہوتا ہے، اور نہ ہی اس میں کوئی خاص ثبوت ہوتا ہے۔ It is characterized by irrational stereotyped beliefs۔ یعنی یہ کیا ہے، irrational سے مراد کیا ہے، یعنی ایک چیز جو کہ بیسکلی عقل سے آپ اس کو نہیں سمجھتے، ایک irrational چیز ہے۔ In the social sciences, the term is often used with reference to ethnic groups, and اس میں آپ ریسزم کو بھی دیکھ سکتے ہیں، ریسزم بھی اس کو ایکسپلین کرتا ہے۔ But prejudice can exist toward any manner of person or group on the basis of factors that have nothing at all to do with ethnicity۔ یعنی ضروری نہیں ہے کہ کسی یعنی خاص کوئی ایسا گروہ ہے جس کی مثلاً یعنی کوئی ایتھنک بیک گراؤنڈ ہے، کہ مثلاً وہ افریقی ہے یا وہ کسی بھی یعنی دنیا کے کسی خاص کونے سے تعلق رکھتا ہے، کسی رنگ اور کسی نسل سے تعلق رکھتا ہے۔ تعصب جو یہ کیا کہہ رہے ہیں، prejudice can exist toward any manner of person or group on the basis of factors that have nothing at all to do with ethnicity۔ یعنی تعصب رنگ اور نسل کے علاوہ کئی اور چیزوں میں ہو سکتا ہے،
مثلاً سچ ایز ویٹ، ڈسیبلٹی، سیکشول اورینٹیشن اور ریلیجس افیلیشن. تو کن کن بنیادوں پہ کیا جا سکتا ہے تعصب؟ کسی کے وزن کے حوالے سے تعصب کیا جا سکتا ہے، کہ کوئی ڈسیبلٹی ایسی ہے، کوئی معذوری ہے جس کے حوالے سے کوئی تعصب کا شکار ہو سکتے ہیں. سیکشول اورینٹیشن ہے، کسی کی جنسی جو اس کی میلان ہے اس کے حوالے سے تعصب کا شکار ہوا جا سکتا ہے، یا کسی کی ریلیجس افیلیشن. ٹھیک ہے، کہ ایک انسان مذہبی جو ہے طور پہ وہ کون سے گروپ کو بلانگ کرتا ہے. تو ان تمام یعنی جو بنیادیں ہیں، ان تمام بنیادوں پر تعصب کیا جا سکتا ہے. مذہبی تعصب پر جو ہماری گفتگو تھی اس میں مجھے ایک نقطے میں، جیسے میں نے کہا، کچھ وضاحت کی ضرورت محسوس ہوئی، اور وہ یہ ہے کہ میری گفتگو سے شاید کچھ سننے والوں کو یہ تاثر گیا ہو کہ آپ جس فقہی اعتقادی مسلک یا کسی بھی نظریے کو سچ سمجھتے ہیں اس کی طرف آپ لوگوں کو دعوت نہ دیں، اور جس کو آپ غلط سمجھتے ہیں اس پر تنقید بھی نہ کریں. میری گفتگو کا ہرگز یہ مقصد نہیں تھا، بلکہ میری گفتگو کا مقصد کیا تھا اور اس کا محور کیا تھا کہ میں اس مذہبی تعصب، اس ریلیجس پریجڈس کی نشاندہی کروں جس کی وجہ سے انسان سچ کو چھوڑ دیتا ہے اور اپنے گروہ کی سچائی ثابت کرنے اور دوسرے گروہ کو غلط ثابت کرنے جو ہے، یعنی یہ کرنے کے لیے وہ کسی بھی سطح پر جا سکتا ہے، کیونکہ اب کیا ہوا ہے، اب وہ گروہی تعصب کا شکار ہو گیا. اب وہ یعنی کیا کر رہا ہے، وہ اپنے گروہ کو ہر قیمت پہ اس نے اپنے گروہ کی باتوں کو سچ ثابت کرنا ہے اور دوسرے گروہ کو غلط ثابت کرنا ہے. اب اس میں کیا نظر آتا ہے آپ کو؟ اس صورت میں وہ شخص مخالف نقطۂ نظر پر علمی اور شائستہ تنقید کے بجائے، یعنی بجائے ایک اسکالرلی اور ایک جینٹل انداز سے ایک کرٹیسزم کیا جائے، اس کے بجائے وہ کیا کرے گا؟ وہ الزام تراشی کرے گا اور کردار کشی بھی کرے گا، کیریکٹر اسیسینیشن کرے گا، ملائن کرے گا، یہاں تک کہ گالم گلوچ کی سطح پر بھی اتر سکتا ہے. اور اس صورت میں وہ جو مکالمہ اور جو تبلیغ کے لیے، یعنی جو ڈائلاگ اور جو تبلیغ قرآن کے لیے جو قرآن کے اپنے بتائے ہوئے اصول ہیں، ان کو وہ پس پشت ڈال دیتا ہے، وہ کمپلیٹلی ان کو اگنور کرتا ہے. اور جب یہ کام ایک مذہبی رہنما، ٹھیک ہے، ایک ریلیجس اسکالر، ایک لیڈر یہ کام جب کرے گا تو پھر کیا ہوگا؟ اس کے تمام پیروکار، اس کے فالوورز بھی اس کے تعصب کی وجہ سے گمراہی کا شکار ہوں گے اور ان کے اندر بھی وہ تعصب سرایت کر جائے گا. ہم دیکھتے ہیں کہ قرآن مجید نے مخالف فریق یعنی ایک اپوننٹ کے ساتھ مکالمہ یا ڈائلاگ اور اپنے موقف یعنی اپنا پوائنٹ آف ویو، اپنا نقطۂ نظر، اس کے حوالے سے، اس کو پریزنٹ کرنے کے حوالے سے قرآن پاک نے کچھ اصول بیان کیے ہیں. تو وہ ہم اسٹڈی کرتے ہیں. اب دیکھ لیتے ہیں سورہ آل عمران کی آیت نمبر 64. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، قُلْ يَا أَهْلَ الْكِتَابِ تَعَالَوْا إِلَىٰ كَلِمَةٍ سَوَاءٍ بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ أَلَّا نَعْبُدَ إِلَّا اللَّهَ وَلَا نُشْرِكَ بِهِ شَيْئًا وَلَا يَتَّخِذَ بَعْضُنَا بَعْضًا أَرْبَابًا مِّن دُونِ اللَّهِ فَإِن تَوَلَّوْا فَقُولُوا اشْهَدُوا بِأَنَّا مُسْلِمُونَ. کہہ دیجئے اے اہل کتاب، ایک بات کی طرف آ جاؤ جو ہمارے اور تمہارے درمیان برابر ہے، کامن ہے، کہ سوائے اللہ کے اور کسی کی بندگی نہ کریں اور اس کا کسی کو شریک نہ ٹھہرائیں اور سوائے اللہ کے کوئی کسی کو رب نہ بنائیں. پس اگر وہ پھر جائیں تو کہہ دو، گواہ رہو کہ ہم تو فرما بردار ہونے والے ہیں. اب ہم دیکھتے ہیں کہ اس آیت میں ڈائلاگ، ڈسکشن کرنے کے، مکالمہ کرنے کے یا ایون ڈیبیٹ کرنے کا بنیادی اصول بیان کیا جا رہا ہے. اور وہ کیا ہے کہ مشترکات سے گفتگو کا آغاز کیا جائے. یو بگن
ود دا کامنالٹیز. ٹھیک ہے, یو ہائی لائٹ دا کامنالٹیز, اور آپ بات کامن چیزوں سے بات شروع کریں گے بجائے یہ کہ آپ ڈفرینسز سے بات شروع کریں. اور ساتھ ہی ساتھ شائستگی اور اگلے کا احترام بھی بنیادی اصول ہیں. اپنے موقف کی تبلیغ اور دوسرے کے نقطۂ نظر پر تنقید کرنے کے اصول ہم دیکھتے ہیں کہ سورۃ النحل کی آیت 125 125 میں بھی ہیں. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ادعو الی سبیل ربک بالحکمت والموعظۃ الحسنہ وجادلہم باللتی ہی احسن ان ربک هو اعلم بمن ضل عن سبیلہ وہو اعلم بالمہتدین. اپنے رب کے راستے کی طرف دانش مندی اور عمدہ نصیحت سے بلاؤ اور ان سے پسندیدہ طریقے سے بحث کرو. بے شک آپ کا رب خوب جانتا ہے کہ کون اس کے راستے سے بھٹکا ہوا ہے اور ہدایت یافتہ کو بھی خوب جانتا ہے. اس آیت میں ہم دیکھتے ہیں کہ دین کی تبلیغ کرنے کے 3 بنیادی اصول بیان کیے گئے ہیں. سب سے پہلے اللہ تعالیٰ نے فرمایا حکمت، وزڈم. کون سی بات کب کرنی ہے، کب خاموش رہنا ہے، کس بات کو ہائی لائٹ کرنا ہے، کس بات کو بیان نہیں کرنا. ٹھیک ہے، ان سب چیزوں کا تعلق حکمت سے ہے، وزڈم سے ہے. عمدہ نصیحت، بہترین انداز سے آپ کسی کو ایڈوائز کریں، بہترین انداز سے نصیحت کرنا. اور مخالف فریق یعنی جو اپوننٹ ہے آپ کا، اس کے نقطۂ نظر پر تنقید کے لیے شائستہ انداز، یعنی کرٹیسزم تو بہرحال کرنا پڑے گا، لیکن اس میں پھر انداز کیسا ہوگا. انداز پہ بہت زور دیا گیا ہے کہ انداز آپ کا بہت شائستہ ہوگا، بہت جینٹل ہوگا. اس آیت کی تشریح میں مولانا امین احسن اصلاحی صاحب لکھتے ہیں کہ حکمت سے مراد یہاں دلائل اور براہین ہیں. ٹھیک ہے، یہاں پہ جو ایویڈنس ہے. اور موعظت حسنہ سے مشفقانہ انداز میں تذکیر اور تنبیہ. ٹھیک ہے، یعنی موعظہ حسنہ کیا چیز ہے؟ اس سے مراد ہے بہت جینٹل انداز سے یاد دہانی، وارن کرنا. ٹھیک ہے، اور انداز کیسا ہوگا؟ خوبصورت اور شائستہ. دعوت دین میں ہم یہ دیکھتے ہیں کہ یہی 2 چیزیں اصول کار کی حیثیت رکھتی ہیں. آدمی جو بات بھی کہے دلائل اور براہین کی روشنی میں کہے، یعنی یو مسٹ ہیو سالڈ ایویڈنس فار واٹ یو آر ٹاکنگ اباؤٹ. اور انداز جو ہے وہ کیسا ہو؟ دھونس جمانے کا نہیں ہو، بلکہ اس کے سچے جذبہ خیر خواہی اور ہمدردی کا غماز اور اظہار ہو. یعنی اس کی سنسیئرٹی نظر آنی چاہیے، نہ کہ دھونس جمانے والا انداز ہو یا کنٹمپچوس انداز ہو جس میں کہ آپ دوسرے شخص کو بہت کمتر اور گمراہ سمجھ کے بات کر رہے ہیں کہ تمہیں کیا معلوم، یعنی اور اپنے آپ کو بہت ہدایت یافتہ سمجھ رہے ہیں. تو انداز بلکہ کیسا ہوگا؟ آپ کی اس میں خیر خواہی نظر آنی چاہیے، تاکہ مخاطب جو سننے والا ہے بدکنے کے بجائے، یعنی بجائے یہ کہ دور ہٹ جائے آپ سے، وہ اس کی باتوں کو سننے اور ان پر غور کرنے کی طرف مائل ہو. اگرچہ ہٹ دھرم لوگ اس سے بھی نہیں پسیجتے، یعنی اس سے بھی ہٹ دھرم جو لوگ ہیں، جس نے ماننا ہی نہیں ہے، جس نے ٹھانی ہوئی ہے کہ نہیں ماننا، وہ تو بہرحال اس سے بھی انفلوئنس نہیں ہوں گے، اتنے اچھے انداز سے بھی اثر نہیں لیں گے. لیکن خیر و برکت کا طریقہ ہے یہی. یہاں پر ان کا یہ کوٹ اینڈ ہوتا ہے. آگے چل کر وجادلہم باللتی ہی احسن کے ضمن میں کیا لکھتے ہیں؟ فرماتے ہیں کہ دعوت کے کام میں بحث اور گفتگو سے تو مفر نہیں. یعنی جب آپ دین کی تبلیغ کرتے ہیں یا لوگوں کو آپ دین اسلام کے بارے میں بتاتے ہیں، انٹروڈیوس کراتے ہیں دین اسلام، تو ظاہر سی بات ہے کہ بحث بھی ہوگی اور گفتگو بھی ہوگی. لیکن اس میں یہ بھی قید لگا دی گئی کہ اس کے لیے بہتر طریقہ استعمال کیا جائے. اگر حریف یعنی جو اپوزٹ پارٹی ہے اشتعال انگیز رویہ اختیار کر لے، یعنی وہ ایسا انداز ہو اس کا کہ جو انسلٹنگ ہو، کہ جس سے کہ آپ کو بھی ہو سکتا ہے غصہ آ جائے، تو اس کے رویے سے متاثر ہو کر آدمی اینٹ کا جواب پتھر سے دینے کی کوشش ہرگز نہ کرے، بلکہ ہر حالت میں اپنی شائستگی برقرار رکھے.
یہ بہت امپورٹنٹ پوائنٹ ہے. یعنی آپ کو اپوزٹ پارٹی یا جو بھی آپ کا یعنی اس وقت آپ کا حریف ہے جس سے بھی ڈائلاگ اور ڈسکشن ہو رہا ہے، آپ کو جتنا مرضی وہ اشتعال دلائے، آپ نے ذہن میں کیا رکھنا ہے کہ مجھے اس سے پرووک نہیں ہونا، برانگیختہ نہیں ہونا، میں نے اپنے جذبات کو قابو میں رکھنا ہے اور اس کے رویے سے انفلوئنس ہوں کہ میں نے ٹٹ فار ٹیٹ نہیں کرنا، یعنی اینٹ کا جواب پتھر سے نہیں دینا، ہر حالت میں شائستگی برقرار رکھنی ہے. دیکھیں یہ اس لیے بہت ضروری ہے کیونکہ پھر کیا ہوگا کہ غصہ تو آپ کو چڑھے گا یا آپ یعنی ریاکشنری ہو کے آپ کو جواب دے دیں گے، لیکن نام دین کا خراب ہوگا، ٹھیک ہے، اور دین والوں کا نام خراب ہوگا. تو اس وجہ سے یہ ایک بہت بڑی ذمہ داری ہے، لہٰذا اللہ تعالیٰ نے اس کے اصول اور اس کا جو طریقہ کار ہے وہ بیان کیا. اسی طرح ہم دیکھتے ہیں سورہ بنی اسرائیل کی آیت نمبر 53 میں اس حقیقت کی وضاحت یعنی اسی حقیقت کی وضاحت کس طرح بیان فرمائی. وَقُلْ لِعِبَادِي يَقُولُوا الَّتِي هِيَ أَحْسَنُ إِنَّ الشَّيْطَانَ يَنزَغُ بَيْنَهُمْ إِنَّ الشَّيْطَانَ كَانَ لِلْإِنسَانِ عَدُوًّا مُبِينًا. اور میرے بندوں سے کہہ دو کہ وہی بات کہیں جو بہتر ہو، جو خوبصورت ہو. احسن بات، خوبصورت بات، حسن والی بات. بے شک شیطان آپس میں لڑوا دیتا ہے، بے شک شیطان انسان کا کھلا دشمن ہے. ٹھیک ہے، شیطان کیا چاہتا ہے؟ یعنی شیطان کا تو مقصد ہی یہی ہے کہ انسان پرووک ہو جائیں، اور ان کے جذبات جب پرووک ہوں گے اور وہ اپنے جذبات کو اگر قابو میں نہ رکھیں تو ظاہر ہے پھر بات لڑائی کی طرف جا سکتی ہے اور چلی جاتی ہے. اچھا، اب ایک اور چیز میں کلیریفائی کرنا چاہ رہی ہوں جو کہ میرا مین پوائنٹ ہے اس لیکچر کا یا اس سیشن کا، وہ یہ ہے کہ مذہبی تعصب نہ ہونے کا مطلب کیا ہے. یہ اس کا مطلب ہرگز نہیں ہے کہ انسان کا یعنی کوئی نظریہ نہ ہو، اس کا مسلک نہ ہو، اس کا کوئی مذہب نہ ہو. ایسا نہیں ہو سکتا. اور نہ یہ اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ تمام نظریات، تمام آراء، تمام اوپینینز، ورلڈ ویوز، مذاہب، مسالک کو سب کو درست سمجھے اور وہ کسی نظریے، رائے، مذہب، مسلک کی تبلیغ اور اس کی ترویج، اس کی پروپیگیشن کا قائل نہ ہو. یہ گمراہ کن نظریہ ہے اور یہ مابعد جدیدیت کی پیداوار ہے. یعنی جو پوسٹ ماڈرنزم کے بعد ایک یہ نظریہ ہمیں نظر آیا کہ جس میں کہ انسان یہ فلسفی یعنی ایک پریولنٹ نظر آ رہی ہے آج کل، کہ جس میں کہ بات یہ کی جاتی ہے کہ دیر از نو گرینڈ پرپس ٹو دس لائف. یعنی کوئی ایسا کوئی بڑا ایسا کوئی نیریٹو نہیں ہے، نہ کوئی ایسا یعنی آبجیکٹو ہے زندگی کا. بس جو بھی انسان کو سچ لگے، یعنی جو جس کا سچ ہے، جو جس کا پرپس جو بنا لے، بس وہی اس کا پرپس ہے، اور کوئی ایسا سچ کوئی بڑی ریالٹی بھی نہیں ہے. حالانکہ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ یہ موقف اپناتے ہوئے جو ماں بعد جدیدیت یعنی پوسٹ ماڈرنزم کے ماننے والے ہیں، وہ خود اپنے موقف کی تردید کرتے ہیں، کیونکہ ظاہر ہے وہ دیٹ از ان اٹ سیلف اے پوائنٹ آف ویو. ٹھیک ہے نا، ماں بعد جدیدیت یا پوسٹ ماڈرنزم کی جو فلسفی ہے وہ بھی تو ایک نظریہ ہے نا. تو پھر آپ یہ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ کوئی نظریہ نہیں ہے؟ دیٹ ان اٹ سیلف از اے نیریٹو. تو اب لہٰذا ہر انسان کو بات یہ ہے کہ ہر انسان کو سچ کی تلاش میں بھرپور کوشش کرنی چاہیے، اور پھر پوری دیانتداری سے وہ جس نتیجے پر بھی پہنچے اس موقف کو وہ اپنائے. یو ہیو ٹو بی ویری ٹرو ٹو یور سیلف. اور اس میں آپ کو انتہائی باریک بینی سے اپنے آپ کو بھی دیکھنا ہے کہ کہیں میں تعصب کا شکار تو نہیں ہو رہی، کہیں میں یہاں پہ تکبر کا شکار تو نہیں ہو رہی کہ میں سچ کو ریجیکٹ کر رہی ہوں، کہیں میں کیا کہتے ہیں خواہش کی وجہ سے تو نہیں سچ کو ریجیکٹ کر رہی کہ میری خواہش یہ نہیں ہے کہ یہ سچ ہو. تو اس میں اپنے آپ سے آپ کو بہت زیادہ دیانتداری کرنی ہوگی. پھر اس نقطۂ نظر کی تبلیغ بھی کریں، اور جو اسے گمراہ لگے ان کی تنقید بھی کریں، مگر اس کی وفاداری جو ہے، جو لائلٹی ہے انسان کی، وہ ہمیشہ سچائی کے ساتھ ہونی چاہیے. یعنی جو چیز یعنی جو کچھ آپ کو سچ سمجھ میں آیا ابھی تک، آپ نے اسی سچ کے اوپر قائم رہنا ہے
اور آپ نے اس سچ کی تبلیغ کرنی ہے، ٹھیک ہے، اور جو نظریات آپ کو ٹھیک نہیں لگ رہے آپ نے ان کے خلاف بات بھی کرنی ہے، مگر اس میں کیا نہیں ہوگا، اس میں تعصب نہیں ہوگا، اس میں صرف آپ کی خیر خواہی ہوگی، اور اس میں کیا ہوگا، آپ کی جو وفاداری ہے وہ سچائی کے ساتھ ہے۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ بھی ہوتا ہے کہ انسان اگر ایک پوائنٹ پہ اپنی زندگی میں اس کو یہ محسوس ہو کہ ابھی تک جو چیز مجھے ٹھیک لگ رہی تھی، جس مسلک میں تھی یا جس نظریے پر میں تھی، ابھی تک تو مجھے یہ ٹھیک لگ رہا تھا، لیکن میری جو نئی تلاش ہے، یا جو میں نے اب نئی چیزیں پڑھی ہیں، یا جو میری اب دریافت ہے، اس کے مطابق مجھے کچھ اور یعنی سمجھ میں آیا ہے۔ جو میرا پچھلا موقف تھا یا جو پچھلا مسلک تھا، میں اب اس سے یعنی آئی وانٹ ٹو سارٹ آف گیو دیٹ اپ، میں اس کو چھوڑنا چاہ رہی ہوں، اور مجھے کوئی اور چیز اب صحیح لگ رہی ہے، اور انتہائی دیانت داری کے ساتھ۔ اس لیے نہیں کہ مجھے خواہش نفس کی پیروی کر رہی ہوں، یا مجھے آسان لگ رہا ہے، یا میں تعصب کا شکار ہو گئی ہوں، یا مجھے نفرت ہو گئی ہے کسی سے، ٹھیک ہے، اٹس اونلی بیکاز میں سچائی کی تلاش میں کہیں اور پہنچی ہوں۔ تو اب کیا کرنا چاہیے؟ اب علل اعلان آپ کو اپنے خیالات کا اظہار کرنا چاہیے کہ ناؤ آئی تھنک ڈفرینٹلی، ٹھیک ہے، میں نے اپنی ریسرچ میں، اور یہ ہونا چاہیے، بیکاز انسان کی سرچ اور اس کی تلاش اس کے آخری سانسوں تک جاری رہنی چاہیے، ٹھیک ہے، کیونکہ کیا ہے یہ زندگی ہماری جو ہے، بیسکلی ہم آگے بڑھ رہے ہیں، ہم ایوالو ہو رہے ہیں، اور ہم اپنا علم کا سفر کبھی بھی نہیں روکیں گے، اور روکنا نہیں چاہیے۔ اور انسان کو جب بھی کوئی ایسی چیز نظر آئے جو کہ اس کو سچائی کے زیادہ قریب لگے، اور اس کو اپنے پریویس نظریات سے ڈفرینٹ لگے، لیکن کیونکہ اس کو وہ چیز زیادہ یعنی صحیح اور بہتر لگے، تو اس کو اپنا لینا چاہیے، ٹھیک ہے۔ تو آئی ہوپ کہ میں اپنا پوائنٹ آف ویو کنوے کر سکی ہوں صحیح طرح سے، اور امید کرتی ہوں کہ اللہ تعالیٰ بس ہم سب کو توفیق عطا فرمائیں کہ ہم اپنا علم کا سفر جاری رکھیں، اور ہم سچائی کی تلاش میں مخلص رہیں، اور اللہ تعالیٰ ہماری ایفرٹس کو قبول فرما لے، اور ہم سب کو اخلاص عطا فرمائیں۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم، سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔